السلام علیکم ایوری ون. آج ہم لوگ ہسٹری کا چیپٹر 2 پڑھیں گے جس کا نام ہے ریفارم موومنٹس اینڈ مسلم ریویلسٹ. اب ویسے تو اس چیپٹر کے بہت سارے ٹاپکس ہیں لیکن ہم لوگ اس ویڈیو میں آج جسٹ حاجی شریعت اللہ تک ہم لوگ کور اپ کرنے والے ہیں. سو فرسٹ ٹاپک ہے کالونیلزم اینڈ دا ریوائول آف اسلام ان انڈیا. اب کالونیلزم کیا تھا؟ جو برٹش نے قبضہ نہیں کیا. کالونیلزم تو بیسکلی قبضہ کر لینے کو کہتے ہیں، اور پریویس چیپٹر میں ہم نے پڑھا بھی تھا برٹش نے کس طرح سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا تھا. اور پھر اس چیپٹر میں بھی اس کا تھوڑا سا اوور ویو دیا گیا ہے کہ برٹش نے کیا کیا. انہوں نے نیو ایجوکیشن سسٹم، نیو پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نیٹیوز ہیں نا وہاں کے، مطلب بائی برتھ تو جو لوگ انڈین ہیں نا، وہ چاہتے تھے کہ ان کی سینسبلٹیز ایروپین ہو جائیں، مطلب ان کا کلچر وہ سب کچھ ایروپین کا جو کلچر تھا نا ان کا، وہ سب کچھ اپنا لیں، اپنا کلچر بھول جائیں. تو ایسا ہی ہوا. جو انڈیا کے لوگ تھے نا وہ جسٹ فزیکلی کولونائز نہیں ہوئے، انفیکٹ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی وہ کولونائزڈ ہو گئے تھے. مطلب جو برٹش تھے نا وہ جسٹ ان پہ فزیکلی کنٹرول نہیں کر رہے تھے، ان کے دماغوں پہ بھی انہوں نے نا اپنا کنٹرول کیا ہوا تھا. جس طرح وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا تھا اس ٹائم. اب یہ ایک بڑی چیز تھی کہ اٹ واز ناٹ اے نارمل تھنگ ظاہری. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے ریئیکشن میں ریوائول آف اسلام ان انڈیا یہ ہوا. پھر اس کے ریئیکشن میں تو پھر نا جو کچھ مسلم اسکالرس تھے نا، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اسلام کو واپس لائیں گے. کیونکہ ظاہر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ لوگ چاہتے تھے ہر کوئی ان کے کلچر کو اپنائے، ہر چیز ان کی ہو، ان کی لینگویج. تو ظاہر اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں ان کے کلچر میں جو غلط تھی، اسلام میں تو نہیں تھی. تو ظاہری لوگ اس طرح اسلام کو بھول رہے تھے. تو اب وہ چاہتے تھے، کچھ مسلم اسکالرس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب یہ ساری چیزیں واپس آئیں. پھر ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو انکریج کرنا شروع کر دیا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی اسلام کے اکارڈنگ کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے. اور لوگوں کو نا یونائٹ کیا، مطلب جوڑ کے رکھا، کیونکہ یونٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر آپ میں یونٹی ہوتی ہے نا آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو یونائٹ کیا، اسپیشلی مسلم انڈینس کو، تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے. اب ہم کچھ اسکالرس کے بارے میں پڑھیں گے. ایک تو ہمارے پاس ہیں مجدد الفسانی. اب مجدد الفسانی بیسکلی ان کا ٹائٹل تھا، ان کا ریئل نیم ہے شیخ احمد سرہندی، جنہیں یہ میں بتا دیا مجدد الفسانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یہ بیسکلی ایک ریلیجیس ریفارمر تھے، اور نا انہوں نے نا انڈیا میں رہتے ہوئے یہ آبزرو کیا کہ نا جو ریلیجنس ہیں نا وہ نا مکس اپ ہو رہے ہیں، بلیفس، پریکٹسز، یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. کیونکہ ایک ہی ایریا میں بہت سارے ریلیجنس تھے تو یہ چیزیں نا مکس اپ ہو رہی ہیں. انہوں نے یہ چیز نوٹس کی تھی. اب یہ ہے کہ جو یہ احمد سرہندی تھے یہ پیدا کب ہوئے؟ یہ 1564 کو پیدا ہوئے تھے. اور نا ان کا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جو فل اسلامک فیملی تھی، اور ان کی نسل جا کر ملتی تھی حضرت عمر سے، جو ہمارے سیکنڈ خلیفہ تھے. تو یہ بڑی بات ہے کہ بھائی ہمارے سیکنڈ جو خلیفہ تھا حضرت عمر، ان سے جا کر ان کی نسل ملتی تھی. اور ان کے جو فادر کا نام تھا وہ تھا شیخ عبدالاحد، اور وہ ایک صوفی تھے. اینڈ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا نا قرآن و حدیث کی نالج رکھتا ہو، یہ ساری چیزیں. اور انفیکٹ ایسا ہی ہوا. انہیں سب سے زیادہ قرآن حدیث اور ریلیجیس تھیولوجی میں ان کی نالج تھی. اور نا انہوں نے اور زیادہ لرن کرنے کے لیے اور زیادہ حدیثیں انہوں نے لرن کی. اور اس کے بعد فلسفی میں بھی ان کا تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم اپنی لائف اور مطلب سب کچھ اگر اسلامک لاز جسے ہم شریعہ کہتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم اسپینڈ کریں گے نا تو ہماری لائف بہت اچھی ہو سکتی ہے. مطلب کہتے ہیں نا ہماری لائف اچھے سے اسپینڈ ہوں گی اگر ہم اسلامک لاز کے اکارڈنگ کریں گے. اینڈ یہ سچ بات ہے. اور اس کے بعد اب نا یہاں تک تھوڑا سا بورنگ سا لگ رہا تھا کہ بھائی بس ان کے بارے میں بتایا گیا تھا، کچھ خاص نہیں. اب یہاں پر مین بات ہوئی کہ اب تھوڑا سا یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ
جب وہ بڑے ہو رہے تھے نا احمد سرہندی جب بڑے ہو رہے تھے نا، تو ایک مغل امپیریئر تھے اکبر، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ہی ایک ریلیجن انٹروڈیوس کروا دیا، دین الہی. مطلب آپ سوچ رہے ہیں اپنا ریلیجن، اس میں کیا تھا، ہندوازم اور اسلام کو مکس کیا گیا تھا. لائک ہندوازم میں یہ ہے کہ وہ بہت سارے گوڈ کو مانتے ہیں، اینڈ ہم لوگ کا یہ ماننا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، اینڈ ایک ایسا ریلیجن بنا دیا جو دونوں کا کامبو تھا. مطلب یہ تو ایک عجیب ہی چیز ہو گئی نا، کیونکہ ایز اے مسلم ہم لوگ اس دین الہی پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہندوازم اور اسلام بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، ہم ان کو ایک ریلیجن نہیں بنا سکتے. اور انہوں نے یہ کیا جو سب سے بڑی غلط چیز تھی. تو پھر احمد سرہندی نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہر مسلمان کو آئی تھنک کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہی کیا. انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی سب کے لیے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام میں ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، ہم جسٹ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ اکبر، چلو اس کی تو یہ کہتے ہیں نا اس کی ایک لمٹ تھی. اب اس کا ایک بیٹا آیا مغل امپیریئر جہانگیر. بٹ ویٹ، اس کے بیٹے سے پہلے بھی ایک بات ہے، میں بھول گئی بتانا، میں بتا دیتی ہوں. جو احمد سرہندی تھی نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا لیٹر لکھا تھا جو کورٹ میں جو ہائی رینکنگ پر لوگ تھے نا اکبر کی کورٹ میں، انہیں لیٹر لکھا تھا، مطلب بنا کسی ڈر کے، بس ہی روٹ لیٹر. تو اس کے بعد نا اب ہم ان کے بیٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو مغل امپیریئرز جہانگیر تھے نا اکبر کے بیٹے. اب یہ اور زیادہ ظالم تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا احمد سرہندی سے بولا کہ آپ نا سجدہ کریں امپیریئر کے سامنے. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک غلط چیز ہے نا کہ ہم اسلام میں تو ہمارا یہ کہ ہم نے جسٹ اللہ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے منع کر دیا اور انہیں پھر اس کی غلطی کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا، اور جیل بھی 2 سالوں کے لیے بھیجا. اس کے بعد امپیریئر جو جہانگیر تھے نا، کچھ 2 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے نا یہ غلطی کی ہے، اور پھر انہوں نے اپنی غلطی سدھاری. جو ان اسلامک لوز تھے انہیں ہٹا دیا گیا، اور ایسے ہی سب کچھ تو خیر ٹھیک نہیں ہوا، بٹ ایٹ لیسٹ دین الہی جو یہ تھا ریلیجن، یہ ختم کر دیا گیا، بیکاز یہ صاف صاف غلط تھا. ہندوازم ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے. اور پھر اسی طرح شیخ احمد سرہندی جو تھے وہ 1624 CE میں مطلب ڈیتھ ہو گئی ان کی. اور انہوں نے نا اپنے لاسٹ ڈے تک اسلام کے لیے آواز اٹھائی. اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ ایک ریلیجیس فیملی میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ایک ایجوکیٹڈ تھے، اور انہوں نے نا اپنے فادر کے مدرسے ہی میں سے ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور یہ حدیث، قرآن، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتے تھے. اور شاہ ولی اللہ نے یہ بہت زیادہ کوشش کی کہ جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، اسلام ہے، اسے واپس لایا جائے. اور انہوں نے کیا کیا کہ پھر نا، کیونکہ سب سے زیادہ مین اسلام ایسے تو واپس نہیں لایا جاتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. تو انہوں نے مطلب ریلیجن کو اور ایزی لوگوں کے لیے بنانے کے لیے لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے ریلیجن، کیونکہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اسلام تھا تو صحیح، بٹ ان اسلامک چیزیں ہو رہی تھی، مطلب اسلام کو لوگ غلط طریقے سے چلا رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے اسلام کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے اسلام جس طرح ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو لوگ صحیح ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا صحیح غلط میں فرق. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے نا پھر کیا کیا کہ قرآن کو نا ٹرانسلیٹ کر دیا پرشین لینگویج میں. اس سے یہ ہوا کیونکہ پرشین لینگویج وہاں پر سب سے زیادہ بولنے والی زبان تھی. جس طرح پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پر اردو بولی جاتی ہے، پنجابی، سندھی یہ تو ہیں، بٹ اردو سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی اس طرح تھا، کیونکہ ہولی قرآن جو ہمارا ہے وہ ہے عربی میں، وہاں وہ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، مطلب جو دوسرے بولتے تھے وہ مان لیا جاتا تھا. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ لوگ اچھے سے سمجھیں، اس لیے انہوں نے پرشین لینگویج میں کیا، اور اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑا. اور انہوں نے نا لوگوں کو جگایا اپنی اسپیچز اور رائٹنگ کے تھرو اس طرح کہ انہوں نے 40 بکس لکھی تھیں، اور ایک اچھی
تعداد ہے. انفیکٹ 54 سوری میں نے غلط بتا دیا, 54 بکس انہوں نے لکھی تھی. اور یہ کیوں لکھی گئی تھی؟ یہ اس لیے لکھی گئی تھی تاکہ لوگ جاگیں, لوگ یونائٹ ہوں, لوگ ایک ہوں. اس لیے ساری چیزیں یہ مطلب اتنی محنت کی جا رہی تھی. اور نا دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ نا انہوں نے جو لوگ غلط تھے نا, جو غلط راستے پہ چل رہے تھے, انہوں نے ان لوگوں کو وارن کیا کہ آپ ان اسلامک چیزیں نہ کریں جو اس ٹائم پہ لٹرلی کامن تھی. لوگوں کو انہوں نے یاد دلایا کہ صحیح غلط میں فرق جاننا سکھائیں, اور پیورسٹ ورژن اسلام کا جو ہے وہ اس پہ عمل کریں, نہ کہ دوسری چیزوں پر جو غلط چیزیں اسلام میں ایڈ کر دی گئی ہیں جو کبھی تھیں بھی نہیں. مطلب جو ہمارے نبی نے ہمیں اسلام بتایا نا, آپ اس پر عمل کریں نہ کہ دوسری چیزوں پر. انہوں نے لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں. اور شاہ ولی اللہ کی نا ایک اور فیمس بک ہے, اس کا نام تھوڑا مشکل ہے کہ حاجی, چھوڑیں اس کا نام کو, بہت زیادہ مشکل ہے, بس اس کا ہم سمجھ لیتے ہیں اس بک میں تھا کیا. اس بک میں نا یہ نا ڈکلائن کے کیوزز تھے کہ مسلمانوں کا ڈکلائن کیوں ہوا سب کانٹیننٹ پہ. سو ان کے اکارڈنگ مین ریزن, جو پرائمری ریزن تھا وہ یہ تھا کہ لوگ نا لگژریز کے پیچھے بھاگ رہے تھے, لائک حد سے زیادہ. مطلب وہ لگژریز کے لیے جی رہے تھے. مطلب ہمیں جو اسلام میں یہ چیزیں بولی بھی نہیں گئی ہیں, ہمیں اسلام سادگی اختیار کرنے کا بولتا ہے, بٹ یہ لوگ لگژریز کے پیچھے تھے, تو اس لیے ان کی ڈکلائن ہوئی. اور پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے انوائٹ کیا احمد شاہ ابدالی کو. اور کیوں انوائٹ کیا؟ تاکہ وہ مسلمانوں کو آزاد کروائیں, جو برے رولرز تھے لائک جن میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا, ان رولر سے آزاد کروائیں. اور محتاج کی نا پاور اس ٹائم بڑھ رہی تھی, تو اس کو بھی لائک ہرائیں تاکہ کم ہو ان کی پاور, اور مسلمانوں کو اگین لائک پاور دلوائیں. اس لیے انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو انوائٹ کیا, اور یہ ایک ان کا اچھا ڈیسیجن رہا. اب ہے حاجی شرارت اللہ. حاجی شرارت اللہ اینڈ دا فرازی موومنٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کو فرازی موومنٹ بتا دیتی ہوں. فرازی موومنٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو فرازی کی میننگ ہے کہ اسلام کو فکس کرنا, کیونکہ مطلب فرازی موومنٹ ہم اس موومنٹ کو کہتے ہیں جس میں لوگ اپنے فرائض بھول رہے تھے, بٹ دین انہیں یاد دلایا گیا کہ آپ کے فرائض ہیں کچھ. اسلام جب آپ نے قبول کیا ہے تو اس کی کچھ فرائض ہوتے ہیں, نماز, قرآن, روزہ, ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, زکوٰۃ, یہ چیزیں لائک جو امپورٹنٹ ہیں ہم پر فرض ہیں, اسپیشلی نماز, زکوٰۃ, یہ چیزیں تو ہم پر فرض ہیں نا جو ہمیں اینی ہاؤ کرنی ہے, ہم یہ چیزیں لائک نہیں چھوڑ سکتے. تو انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا. اس موومنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں فرازی موومنٹ. اب ہم حاجی شرارت اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. حاجی شرارت اللہ بنگال میں پیدا ہوئے تھے 1781 میں, اینڈ پھر نا یہ چلے گئے تھے عربیہ اپنی لائک ریلیجن کی اسٹڈی کرنے کے لیے. اور جب یہ انڈیا واپس آئے نا, انہوں نے نا مطلب بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئے, کیونکہ انہوں نے جو یہ کنڈیشن دیکھی مسلمانوں کی انڈیا میں, یہ بہت زیادہ بری تھی. لٹرلی برٹش کا رول تھا, لائک حد سے زیادہ بری چیزیں ہو رہی تھیں. اور جب وہ گئے تب اتنی اچھی چیزیں تھیں, لائک اتنا اچھا ان کا رول چل رہا تھا مسلمس کا, بٹ لائک جب واپس آئے تو کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوئے. تو پھر نا کیا ہوا کہ انہوں نے لائک فیل کیا کہ مسلمان نا بہت زیادہ پیچھے ہیں بنگال کے, اسپیشلی برٹش کے رول کے بعد نا, اور جو نان مسلمس ہیں انہیں پھر بھی امپورٹنس دی جا رہی تھیں, اسپیشلی کرسچنس کو, لیکن مسلمس کو بہت زیادہ پیچھے کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے اس کے لیے لڑا, لوگوں کو یاد دلایا, اور لوگوں کو مطلب سب سے زیادہ انہوں نے فرائض پر کیا, کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری ساری پرابلمس دور ہو جاتی ہیں. وہاں پر لوگ نماز ہی بھول گئے تھے, کچھ لوگوں کے علاوہ لائک کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا, لوگ اپنے فرائض بھول گئے تھے. تو پہلے تو انہیں یاد دلایا, انہوں نے جو پیزنٹس تھے انہیں بھی پروٹیکٹ کیا. اینڈ نا پھر نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے ایک بیٹے تھے محیص الدین, تو جنہیں دادو میان کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ نا ان کے بابا جو چاہتے تھے نا وہ سب کرنے کی کوشش کی, اور مطلب ہاں پھر بس انہوں نے سنبھالا سب کچھ. لیکن جب محیص الدین کی ڈیتھ ہوئی نا,
1862 میں پھر سب کچھ ختم ہو گیا، پھر انہوں نے اپنے اس ٹاسک کو نہیں بڑھایا. آئی ہوپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے بہت کوشش کی کہ اچھے سے سمجھاؤں، اینڈ سوری میں نے تھوڑا لمبا کر دیا. میں کوشش کروں گی نیکسٹ ویڈیو تھوڑی سی اور زیادہ شارٹ ہو، بٹ ٹاپک ہی تھوڑے سے ڈیٹیل تھے، اینڈ میں نے نوٹس بھی شیئر کیے ہیں، سو نوٹس میں سے بھی ہیلپ لے لیجیے گا. اینڈ سو پلیز مجھے جج نہ کریے گا میری رائٹنگ سے، بیکاز آئی نو میری رائٹنگ حد سے زیادہ بری ہے، اینڈ نوٹس میں نے ایسے ہی بنا دیے تھے. سو آپ لوگ نوٹس دیکھ لیجیے گا، اور میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے تھے پوائنٹس. اینڈ آپ لوگ گیس کریں کامنٹ سیکشن میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور اے ٹیچر، دین پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں رپلائی کروں گی اس چیز کا. بائے، اللہ حافظ.